خدام کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں خدا کا ادنا خادم راولپنڈی سے یہ پیغام ریکارڈ کرواتا ہوں۔ ہم سب سے پہلے شکریہ ادا کریں گے جو حال ہی میں 2-3 دن پہلے بہت سخت زلزلہ آیا، جو پہلے عرض ہوئی تھی کہ پاکستان کا بھی نمبر سننے میں آ رہا ہے۔ میں ایک گھر میں کلیسیا میں تھا، ابھی بچوں کو کہہ رہا تھا کہ آؤ بچوں دعا کریں، تو وہ بیٹھ رہے تھے، میں کرسی پر بیٹھا اور ایسے کہ بڑا تیز جھٹکا لگا اور سننے میں آیا کہ 7.7 ریچٹر اسکیل پر زلزلہ آیا ہے، جو کہ 1 ریچٹر اسکیل پوائنٹ اوپر 8 ترکی میں اور شام میں آیا، کتنی تباہی ہوئی۔ لیکن ہم نے دعا شروع کر دی، دعا میں ہی رہے۔ رات کو میں گھر گیا تو بچوں نے کہا ہم بھی دعا کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ اس وقت پوری دنیا میں یا ملک پاکستان میں دعائیا حالت میں تھے، جو مسیحی چینل بھی چل رہے ہیں، اور ہم خدا باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک سلامت رہا۔ آگے بھی ملک پاکستان کی اور پڑوسیوں کی سلامتی چاہتے ہیں، لیکن ہم سب الرٹ رہیں۔ یہ سب کچھ متی 24 باب خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے، مسیح بہت جلد آ رہے ہیں۔ عزیزوں، جیسے روزہ وہ پیغام میں نے ریکارڈ کروایا، آپ نے بہتوں نے سنا ہوگا۔ اب اس سے آگے تھا راکھ۔ تو میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، بہت سارے پھلدار درخت ایسے ہیں کہ جو بڑے کارآمد ہیں، لیکن ان کو بڑے بڑے لمبے کانٹے بھی ہیں، جیسے دیسی کیکر۔ وہ 5-6 چیزیں اس کی یونانی دواخانہ میں دوائیاں بھی بنتی ہیں، اور کلام پاک میں کیکر کی لکڑی کو بہت استعمال کیا گیا، اور گاؤں میں کیکر کی لکڑی کے ہی بالے بنائے جاتے تھے۔ اس کو کچھ لگتا نہیں، لیکن اتنا کارآمد ہونے کے باوجود بھی اس کو لمبے لمبے کانٹے ہیں۔ کنو اور والٹو کا پودا اور لیمن کا پودا، گلاب، بہتوں کو کانٹے ہیں لمبے لمبے، پھلدار بھی ہیں لیکن کانٹے ہیں۔ جو راکھ کی بات تھی وہ کلام پاک میں سرخ رنگ کی بچیا کی راکھ خدا نے بنوائی، سینگوں سمیت، نیچے جو کھورا ہے ان سمیت، جو اندر گاد بلا سب سمیت آگ پہ جلا دو، اور ہر چیز جل گئی۔ جو سینگ ہے یہ عزت کی علامت بھی ہیں، لیکن سینگ وہ جانور مارتے بھی ہیں۔ جو پاؤں ہیں یہ بوجھ اٹھاتے ہیں، چلتے ہیں، لیکن کچھ جانور پاؤں مارتے بھی ہیں۔ اندر سارا گند ہے، گوبر، انتڑیاں، خون، سب آگ نے جلا دیا، سب بسب ہو گئے، راکھ بن گئی۔ اب ہم جو انسان ہیں، ہمارے اندر پھلدار ہونے کے باوجود بھی طرح طرح کے کانٹے ہیں۔ اگر زبان درازی ہے تو کانٹے ہیں، دست درازی ہے تو کانٹے ہیں، بد دماغی ہے تو کانٹے ہیں، بد نظری ہے تو کانٹے ہیں، بد خیالی ہے تو کانٹے ہیں، بد چلنی ہے تو کانٹے ہیں۔ جب ہم بھی اتنے کانٹے رکھتے ہوئے بھی پاک کلام سناتے ہیں یا اچھی باتیں کر جاتے ہیں، تو جیسے پھلدار درخت کانٹے رکھتے ہیں، اس طرح انسان بھی پھلدار بھی ہے، لیکن کچھ کانٹے ہمارے اندر ہیں۔ ایک کانٹا وہ بھی ہے جو ابلیس چبھوتا ہے،
جس کا ذکر مقدس پولس رسول نے کیا کہ ابلیس نے مجھے کانٹا سا ایک چبویا ہے تاکہ میں مکاشفات کی زیادتی کی وجہ سے پھول نہ جاؤں۔ اگر وہ کانٹا بھی مقصین میں ہے تو وہ پازیٹیو ہے، فائدے میں ہے۔ ہم کسی طرح کے گھمنڈ میں، غرور میں، تکبر میں نہ آ جائیں۔ گھمنڈ، غرور، تکبر جو آسمان پر فرشتہ نے کیا تھا، مقرر فرشتہ نے، اور نقصان ہوا۔ آج بھی جس بندے کے اندر بڑا پن ہوگا وہ اصل میں نقصان اٹھاتا ہے اور اٹھائے گا۔ اب ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی کمزوریوں کا کانٹا رکھتے ہوئے اور پاک کلام کا اچھا پھل بھی رکھتے ہوئے روح القدس کی آگ کے سپرد کریں۔ اس پر گیت بھی ہے، روح کی آگ لگا دے میرے من میں، پیار کروں تجھے پورے لگن سے، روح کی اگنیاں آئے، روح کی اگنیاں آئے۔ مسیح نے فرمایا میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا تھا، کیا ہی اچھا ہوتا وہ لگ چکی ہوتی۔ تو جب وہ آسمان پر چلے گئے تو آسمان پر جانے کے 10 دن بعد وہ آگ باپ اور بیٹے نے بھیج دی روح القدس کی صورت میں۔ اور وہ آگ جب 120 کی جماعت پر آئی، وہی بزرگ پطرس جنہوں نے مسیح کا 3 بار پہلے انکار کر دیا تھا، اس سے پہلے مسیح کو لعن طعن کی، ڈرپوک تھا، جب روح القدس کی آگ آئی ان کی اندر سے اتنی قوت بڑھ گئی، ایمان میں مضبوط، اور انہوں نے نیچے جو 15-16 ممالک کے لوگ سن رہے تھے، انہوں نے کہا یہ تازہ مے کے نشے میں ہیں۔ تو بزرگ پطرس نے کہا نہیں، جیسا تم سمجھتے ہو ویسا نہیں ہے، ابھی تو پیر ہی دن چڑھا ہے، یعنی روح القدس کا نزول ہوا ہی ہے۔ اور روح القدس کی آگ نے 120 مقدسین کو مکمل چینج کر دیا، جس میں محترمہ، مقدسہ، ہماری پیاری ماؤں سے بھی بڑھ کر ماں مریم بھی تھی، جنہوں نے ایک نجات دہندہ کو جنم دیا جو ساری انسانیت میں خاتون اول ہیں، یسوع مسیح مرد اول۔ اب پطرس نے کہا پس اسرائیل کا سارا گھرانہ جان لے کہ جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا، مار دیا، خدا نے اسے ہی مسیح بھی کیا اور خداوند بھی۔ وہ یسوع تو مانتے تھے لیکن مسیح اور خداوند نہیں مانتے تھے۔ اب ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم اپنے آپ کو روح القدس کی آگ کے سپرد کریں تاکہ ہمارے جو شخصی کانٹے ہیں، اکڑپن، غرور، گھمنڈ، تکبر، شیخی بازی یا لالچ یا زبان درازی، بد نظری، بد دماغی، بد خیالی، بد چلنی، ہم روح القدس کی آگ میں اس گائے کی طرح راکھ اور خاک بن جائے، یعنی حلیم بن جائے، نرم بن جائے، فروتن بن جائے۔ متی رسول کی انجیل مقدس کا 11واں باب مسیح نے کہا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ تو حلم سے حلیم ہے، حلم ہے نرم مزاجی، حلیم ہے جو بندہ شخص نرم ہو جائے۔ پہلے خدا باپ نے اپنے بندہ کلیم اللہ جس کو موسیٰ، حضرت موسیٰ، ان کو کہا میرا بندہ موسیٰ تمام روئے زمین کے انسانوں سے زیادہ حلیم ہے، یسوع مسیح ان سے بھی زیادہ حلیم۔ ہم حلیم ہو جائیں، خاک اور راکھ ہو جائیں۔ روح القدس کی آگ میں ہمارے سارے یہ کانٹے جل کر راکھ ہو جائیں۔ خدا مجھ سے عرض کریں راکھ ہو جائیں، ہم خاک ہو جائیں۔
خاکسار بن جائے. دوسری تواریخ کی کتاب میں ہے، تب وہ میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر میرے دیدار کے طالب ہو کر اور اپنی بری روشوں سے باز آ کر مجھ سے دعا کرے تو میں اپنے لوگوں کی دعا سن کر ان کے ملک کو بحال کروں گا. آج ہمارے مسلمانوں کا ماہ رمضان کا پہلا روزہ ہے. مسیحی قوم بھی روزہ رکھ رہی ہے، کاش وہ بھی روزہ سنیں. دونوں قومیں خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھیں اور خاکساروں کہ خدا ہمارے ملک پاکستان کو ان سارے عذابوں سے نکال لے جو سیاسی کشمکش، اور خدا کرے کہ کوئی مذہبی کشمکش نہ ہو، سیاسی کشمکش بھی ٹھیک ہو. اس کے بعد ہم تھوڑا غور کریں گے کلمہ نمبر 4، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ ہمارے منجی خدا کے بڑے یسوع مسیح نے یوم کفارہ والا دن جس کو ہم گڈ فرائیڈے مناتے ہیں، صلیب پر یہ چوتھا کلمہ بولا، خدا باپ نے چھوڑ دیا. اس کا پیش خیمہ ہے کہ جب بیابان میں قوم اسرائیل گناہوں میں بھی ڈوبی ہوئی تھی تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ اور ہارون سے کہا، یہ غالباً عبارت 16 باب ہے، کہ 2 بکرے لیے جائیں، 2 چٹھیاں لکھی جائیں قوم کے لیے، ہارون کے گھرانہ کے لیے. اسے تو ذبح کر کے اس کی سوختنی قربانی دی جائے، اور ایک چٹھی لکھی جائے عزازیل کے نام کی، اور وہ ایک بکرے کے گلے میں چٹھی باندھ دی جائے، اور سردار کہے قوم کے گناہ بڑے پر ہاتھ رکھ کر سارے گناہ اس پر لاد دے، اور کوئی شخص اسے بیابان میں چھوڑ آئے، عزازیل کے لیے چھوڑ آئے. چھوڑا ہوا بکرا جس کو ابلیسی فرشتہ نے، موت کے فرشتہ نے روح بتاتا ہے، بیابان میں اس بکرے کو چیر پھاڑ دیا، لہو لہان کر دیا، اس کا پہلا وجود ہی ختم کر دیا گیا. یہ یسوع مسیح کے لیے پیش خیمہ تھا. پھر زبور نمبر 22 میں بزرگ نبی داؤد فرماتے ہیں، پیشن گوئی، چھوڑا ہوا بکرا یسوع مسیح کا پیش خیمہ، معاف کرنا، اس قربانی سے 1000 سال پہلے بزرگ داؤد کی معرفت پیشن گوئی. زبور 22 آیت نمبر 1، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. 1000 سال بعد یسوع مسیح کو کہا، دیکھو وہ خدا کا بڑا جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، یعنی کہ انجیل مقدس پہلا باب، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے، یعنی ہم سب نے شفا پائی. آگے ہے، تم سب پہلے بھیڑوں کی مانند بھٹکتے پھر رہے تھے، مگر اب تم اپنی روحوں کے گلہبان اور نگہبان یعنی یسوع مسیح کے پاس آ گئے ہو، جن کو ہمارے لیے خدا باپ نے گثسمنی باغ سے ہی چھوڑ دیا تھا. پاؤں دھوئے، اشاربانی کی، انہوں نے چند کلمات بولے بڑے، یعنی 17 باب تک. پھر جب بیابان میں گثسمنی باغ میں آئے تو وہاں سارے جہان کے گناہ یسایہ 53 باب کے مطابق خدا باپ نے یسوع مسیح پر لاد دیے. ان کے پہلے تو ٹھنڈی رات میں پسینے چھوٹ گئے،
کیونکہ آگ تاپ رہے تھے، ٹھنڈی رات میں آگ جلا رہے تھے، لیکن یسوع مسیح کے پسینے چھوٹ گئے۔ پھر ان کا خون بوندے بن بن کر زمین پر پتھر پر ٹپک رہا تھا، اور وہاں خدا باپ نے ان کو ہمارے لیے، ہر شخص کہے کہ یسوع کو میرے لیے چھوڑا گیا، خدا نے چھوڑ دیا کہ کہیں مجھے اپنے اس اکلوتے پیارے بیٹے پر ترس نہ آ جائے، یعنی کہ یہ مجھ سے نکلا ہے، میں نے اپنے روح سے، کلمے سے، نور سے ایک وجود تیار کیا ہے، یسوع نام دیا ہے، جو حقیقت میں خدا کا ہی نام بنتا ہے، یعنی گناہ معاف کرنے والا، سوائے خدا کے اور کوئی گناہ معاف ہی نہیں کر سکتا۔ یہی الزام یسوع مسیح پر لگتا تھا بار بار۔ تو انہوں نے کہا میں اور باپ ایک ہے، خدا باپ مجھ میں رہتا ہے، میں ان میں رہتا ہوں، میں ان میں سے ہی نکلا ہوں، یہی رشتہ ہے، یسوع خدا کا بیٹا خدا میں سے نکلا ہوا۔ انہوں نے ان کو خدا نے بھیجا، اور یسوع سے نے کہا اگر یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری مرضی پوری نہ ہو، اے باپ تیری مرضی پوری ہو، جو میں چاہتا ہوں یہ نہ ہو بلکہ جو تو چاہتا ہے۔ اور خدا چاہتا تھا کہ میں نے اسے قربانی کا برا بنایا ہے، اپنے وجود سے تیار کیا ہے، بغیر مرد کے منشور کو بدلا ہے، تاکہ اس یسوع میں کوئی مردانہ داغ ہی نہ ہو۔ خالص آسمان سے اتارا ہے، آسمانی شخص، روحانی شخص رہے، انہیں صلیب پر لٹکا دیا گیا، ہمارا کفارہ دیا، اور پھر صلیب پر یسوع مسیح نے کہا اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جبکہ یہاں لفظ خدا بولا ہے، اور درخواست کی وہاں باپ کہا، اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح ہمارے لیے چھوڑ دیے گئے، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا، باپ اور بیٹے نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ اب پھر ذرا تھوڑا سا راہ کی طرف آ جائے کہ جیسے ایک انسان کی طرح اتنا گول موٹا کانٹے دار درخت کا گلا 6 یا 6.5 فٹ اونچا لیمن کا لے لے، کنو مالٹے کا لے لے، دیسی کیکر کا لے لے، گلاب کا موٹا لے لے، جن کو کانٹے ہوتے ہیں، جب آگ پر جلایا جاتا ہے تو سارے کانٹے بسم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح 6.5 فٹا انسان جب روح القدس کی آگ میں جلتا ہے تو سارے کانٹے جل جاتے ہیں، جیسے اس لکڑ کے کانٹے جل گئے۔ خداوند سب کو سلامت رکھے۔ اپنے وطن عزیز پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں، پڑوسی ممالک کی سلامتی چاہتے ہیں، افواج پاک کی سلامتی چاہتے ہیں، ہر طرح کی حکومتوں کی سلامتی چاہتے ہیں، امن چین سلامتی چاہتے ہیں۔ آنے والا ایسٹر مسیحوں کے لیے مبارک ہو، اور ہمارے مسلم بھائیوں کو ماہ رمضان کا پہلا روزہ مبارک ہو۔ ہمارے ملک میں، دنیا میں امن چین سلامتی رہے، لیکن اس کے باوجود بھی آئے سامعین اور ناظرین، خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے، یسوع مسیح بہت جلد آ رہے ہیں۔ ہم اپنے مسیح کے آنے کے لیے تیار رہیں۔ خدا کی سلامتی سب کے ساتھ رہے، آمین۔ لیکن عزیزو، بائبل مقدس محبت کا درس دیتی ہے، ہم محبت میں آگے بڑھتے جائیں، ہم محبت میں آگے بڑھتے جائیں۔ سو میں عرض کرتا ہوں کہ سننے والے میرے لیے دعا بھی جاری رکھیں، جب کہ عمر کے حساب سے 77ویں برس میں ہوں، تو اس عمر میں بعض اوقات ذہن بھی آدھا یا چوتھا حصہ رہ جاتا ہے، دل دماغ وہ طاقت چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کلام پاک کی قدرت سے ابھی کچھ یادداشت ٹھیک ہے۔ آپ کی دعائیں چاہیے، میں آپ سب کی دعاؤں کا متمنی ہوں، اور آپ سب کے لیے میری دعائیں ہیں۔ جو بچے یہ پیغام ریکارڈ کر کے آگے بھیجتے ہیں، خدا انہیں بھی اور وقتوں سے نوازے،
خدا اپنے لوگوں کو کرواتے آمین. پھر ملیں گے. خدا حافظ.